حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ پھر یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کنف و حفظ اور ستر میں رہے گا۔ تینوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، کنف اور ستر اور حفظ، ان تینوں کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے تشبہ اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ جو بندہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس بھی دنیا کے مذہب کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ لباس اور عادات کے اندر اور اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے؟ کفار اور فساق اور فجار، جو کفر کرنے والے ہیں، جو فسق کرنے والے ہیں، جو فاجر ہیں، ان سے مشابہت رکھنا جو ہے یہ برا عمل ہے، ان سے مشابہت جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اہل صلاح اور تقوی، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان سے مشابہت جو ہے رکھنا یہ اچھی بات ہے۔ پھر اس تشبہ کے بھی درجات ہیں اور انہی کے اعتبار سے احکامات بھی مختلف ہیں۔ کفار اور فساق سے تشبہ کا ادنا جو مرتبہ ہے وہ کراہت ہے، یعنی ناپسندیدگی ہے، جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ مسلمان اپنے کو کافروں اور فاسقوں سے ممتاز رکھے، ان کی طرح کی وضاقتہ نہ بنائے، ان کی طرح کا لباس نہ پہنے، تاکہ وہ مسلمانوں والا لباس پہنے اور مسلمانوں میں شمار ہو۔ اب کہیں کسی جگہ پر مسلمان اور کافر ایک مقام پہ اکٹھے ہوں تو ایمان والے جو ہیں یہ فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس لیے جو مسلمان ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ایمان والوں کا سا لباس بھی پہننا چاہیے اور اپنی وضاقتہ بھی بنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے تشبہ کریں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے تشبہ کریں، یعنی ان سے مشابہت اختیار کریں ایک دوسرے کی طرح۔ اب مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنائیں اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ تو مراد کیا ہے کہ جو مردوں کی وضاقتہ ہے وہ مردوں میں ہونی چاہیے، اور مردوں میں عورتوں والی وضاقتہ نہیں ہونی چاہیے، ان جیسے لباس نہیں ہونے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ اب ایک تو ہے نا کہ شکل و صورت عورتوں کی طرح بنانا، مشابہت اختیار کرنا، یا عورتیں جو ہیں وہ اپنی شکل و صورت مردوں کی طرح بنا لیں۔ دوسرا ہے کہ مردوں کا سا لباس جو ہے عورتیں پہنیں، یا جو ہے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لباس جو ہیں وہ پہنیں، یعنی اس نوعیت کے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سرخ زین پوش پر سوار ہوتا ہوں اور نہ کسم کا رنگا ہوا کپڑا جو ہے وہ پہنتا ہوں۔ کسم جو ہے کاف کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے ضمہ کے ساتھ، یہ ایک پھول ہے شہاب نما، یعنی گہرا سرخ رنگ جو ہے اس سے نکلتا ہے، اور اس سے کپڑے کو جو ہے وہ رنگا جاتا ہے، یعنی سرخ رنگ کا۔ اور ایسا کپڑا پہننے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ممانعت فرمائی۔ نہ وہ قمیص پہنتا ہوں جس میں ریشم کا کف لگا ہوا ہو، یعنی 4 انگل سے زائد جو ہے جس کپڑے میں ریشم لگا ہوا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پہنتا ہوں۔ سن لو،
مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو، جو رنگ والی ہوگی خوشبو وہ مردوں کو نہیں پہننی چاہیے، صرف اس میں بو ہونی چاہیے یعنی خوشبو ہونی چاہیے، اور مردوں میں خوشبو مقصود ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے نمایاں نہ ہونا چاہیے، بدن یا کپڑے رنگین ہو جائیں، اور عورتیں جو ہیں وہ ہلکی خوشبو کا استعمال کریں تاکہ مرد جو ہیں وہ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور جب بھی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے، کہیں ضرورت کے مطابق اگر جانا مقصود ہو تو اس وقت اسے خوشبو کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی خوشبو سے مرد جو ہیں اس کی طرف مائل نہ ہو۔ خوشبو سے خواہ مخواہ لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ عورت کی طرف اٹھتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا جس پر حضور آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور جس میں کھجور کی چھال جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور کا جو تکیہ مبارک تھا وہ بھی چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ یہ چند بنیادی مسائل ہم نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔